لا إله إلا الله لا إله إلا الله. یہ سورت جو ہے اس کا نام ہے سورت الانفال. انفال نفل کی جمع ہے. نفل کے معنی ہوتے ہیں زائد. جو چیز کسی کے حق سے زائد ہو وہ بھی نفل ہو جاتی ہے، اور جو فرض سے زائد ہو وہ بھی نفل ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے مال غنیمت کے لیے انفال کا لفظ استعمال کر کے اہل ایمان کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جو جنگ اسلامی ہے، جہاد اسلامی ہے، اس کا مقصود لوگوں کے مال و متاع پر قبضہ کرنا نہیں، بلکہ دشمن کی فوج جو ہے اس کو اس لیے شکست دینی ہے تاکہ وہ اللہ کے دین کے راستے میں سے ہٹ جائے اور رکاوٹ نہ بنے. اور اس میں جو بھی مال حاصل ہوتا ہے اس کے کیمپ سے، مال غنیمت جس کو کہتے ہیں، وہ مال غنیمت جو ہے وہ انفال ہے، وہ مقصود جنگ نہیں ہے. یعنی وہ ایک زائد ہے، آپ کے حق سے آپ کو زائد ایک شے دی جا رہی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو فرمایا کہ قل الانفال للہ والرسول. فرما دیجیے کہ انفال جو ہے اصل میں تو اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے جا کر 10ویں پارے کی پہلی آیت میں انفال کی تقسیم کا قاعدہ بیان کر دیا. تو 3 طرح کا مال غنیمت ہوتا ہے. ایک وہ کہ جو دشمن کے جسم پر ہوتا ہے، تو مقتول کافر کے جسم پر موجود مال و متاع امیر کی اجازت کے بعد حق ہوتا ہے اس کو قتل کرنے والے غازی مسلمان پر. اس کو کہتے ہیں سلب، سین لام بے سلب. دوسرا جو ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے کہ جو دشمن کے پڑاؤ سے ملتا ہے اور دشمن کے علاقے سے حاصل ہوتا ہے. وہ مال ہوتا ہے کہ جو منقولہ ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل، ٹرانسفریبل گڈز ہوتی ہیں، منتقل ہو سکتا ہے. تو وہ جو ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. مال غنیمت کہلاتا ہے. وہ اصل غنیمت، اصل انفال وہی کہلاتا ہے. اور وہ 5 حصوں میں سے ایک حصہ یعنی 20% اسلام کے مرکز کو بھیج دیا جاتا ہے تاکہ سارے مسلمانوں کو اس میں سے حصہ ملے. اور جو 80% ہوتا ہے وہ مجاہدین اسلام جنہوں نے وہ لشکر فتح کیا تھا، وہ پڑاؤ فتح کیا تھا، اس کے اندر سوار کے 2 اور پیدل کے 1 کے حساب سے وہ تقسیم ہو جاتا ہے حصوں. اور تیسری طرح کا جو مال غنیمت ہوتا ہے اس کو فے کہتے ہیں. فے کہتے ہیں وہ مال غنیمت کہ جو مال غنیمت جو ہے اس کو دشمن نے چھوڑ دیا اور وہ وہاں سے چلا گیا یا دشمن مغلوب ہو گیا، تو نان ٹرانسفریبل گڈس جتنی بھی ہیں جیسے زمینیں ہیں، جائیدادیں، مکانات، دکانات وغیرہ ہیں، یہ سارے یہ اجتماعی ملکیت ہوتے ہیں. یہ کسی فرد کو نہیں دیے جاتے اور یہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہوتے ہیں. یہ 3 طرح کے ہیں. 2 کا حکم یہاں بیان ہوا ہے اور 1 کا حکم سورۃ الحشر کے اندر بیان ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سورت جو ہے یہ مدنی دور کی ہے، اور مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 2 صورتیں نازل ہوئی تھیں، سورہ انعام اور اعراف، جن میں کہ اتمام حجت ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بنی اسماعیل کے اوپر، اس کے جواب کے طور پر یہ 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں مدینہ میں. ایک انفال ہے اور دوسری توبہ ہے. اور ان کے اندر اللہ رب العزت نے پہلی صورت میں اہل ایمان کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا اور اس کی جو ہے نا وہ تربیت، ذہنی اور فکری تربیت کرائی ہے تاکہ اہل ایمان اللہ کے ہاتھ بن سکیں کفار پر اللہ کا عذاب بننے کے لیے. ٹھیک ہے. اللہ کا عذاب اہل ایمان کے ہاتھوں سے آئے. یہ سورہ انفال اس کی تیاری کا حکم لے کر آئی ہے، اور سورہ برات اس کا حکم لے کر آئی ہے. یہ تیاری کا حکم ہے اور وہ عذاب کا حکم ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے بنی اسماعیل، اس کے اوپر یہ 4 صورتیں یہ تمام حجت بھی کر دیتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نہ ماننے والوں کے لیے عذاب استیصال بھی اسی صورتوں کے اندر بیان ہوا ہے. یعنی جڑ سے ختم کر دینا کفار کو. اور یہ ہمیشہ سے اللہ رب العزت کا
قاعدہ ہے کہ جب کسی جگہ اللہ رسول بھیجتا تھا اس قوم کو اس بات کی مہلت دی جاتی تھی کہ رسول کی رسالت کو پیغام کو اچھی طرح سے سمجھ لو۔ اگر انکار کرو گے سوچنے سمجھنے کے بعد تو پھر اس کے بعد تمہارے اوپر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا اور وہ تمہیں ختم کر دے رہے ہیں۔ یہ وہی معاملہ ہے کہ جو بنی اسماعیل تھے ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، سورۃ توبہ میں آ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو جہاں کہیں ملے پکڑو اور ختم کر دو، کیونکہ نبی علیہ السلام کی قوم کا کوئی کافر جو ہے اس کو جینے کا حق نہیں، اس کے اوپر اقوام حجت حق نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بے حد مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال، غنیمتوں کے بارے میں۔ قل الانفال، فرما دیجیے کہ غنیمتیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کی ملکیت اور اس کا حق ہے، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فاتقوا اللہ، بس تم ڈر کے رہو اللہ سے، واصلحوا، اور سنوارو، اصلاح کرو، ذات بینکم، اپنے درمیان کے حالات کی، اپنے اندرونی حالات کی اصلاح کرتے رہو۔ ذات البین عربی کا محاورہ، اس کے معنی ہوتے ہیں اندرونی معاملات، اندرونی حالات۔ واصلحوا ذات بینکم، اور تم اپنے اندرونی حالات کی اصلاح کرتے رہو۔ واطیعوا اللہ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کنتم، اگر تم ہو مؤمنین، ایمان والے۔ انما، بے شک بات یہی ہے کہ المؤمنون، ایمان والے تو الذین، وہ لوگ ہیں، اذا، جب ذکر اللہ، نصیحت کی جاتی ہے، ان کو یاد کرایا جاتا ہے، ان کو اللہ، اللہ تعالیٰ، وجلت قلوبہم، ڈر جاتے ہیں۔ وجلہ یجلو جو ہے اس کے وجلہ یجلو، حسب یحسب کے وزن ہے، تو وجلہ یجلو کے معنی ہوتے ہیں ڈر محسوس کرنا۔ وجلت قلوبہم، تو محسوس کرتے ہیں ڈر ان کے دل۔ وَإِذَا، اور جب تلیت، تلاوت کی جاتی ہے، تلایت تلاوت سے، تلیت جو ہے یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے مؤنث واحد فاعل کے لیے۔ وَإِذَا، اور جب تلیت تلاوت کی جاتی ہے، علیہم، ان کے اوپر، آیاتہ، اس کی نشانیاں، زادتہم، بڑھا دیتی ہیں، وہ زادت، وہ بڑھا دیتی ہیں، ہم ان کو، ایماناً، ایمان میں، وعلی ربہم، اور اوپر اپنے رب کے، یتوکلون، جو بھروسہ کرتے ہیں، الذین، جو لوگ یقیمون، قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، ومما، اس میں سے جو رزقنا، ہم نے رزق دیا ہے، ہم ان کو ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک، ہم، وہی تو ہیں، المؤمنون، ایمان والے، حقاً، سچے، لہم، واسطے ان کے، درجات، درجے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق، اور رزق ہے، کریم، عزت والا، اور ان کو عزت کی روزی جنت میں دی جائے گی۔ کما، جیسے کہ، اخرجک، نکالا تھا آپ کو۔ کما جو ہے یہ ہے حرف تشبیہ ہے، لیکن جب یہ اس کلام کے شروع میں آتا ہے تو ایک واقعے کو دوسرے واقعے کے ساتھ مشابہ قرار دیتا ہے، یعنی جیسی کہ کمزوری انہوں نے دکھائی ہے مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر، ایسی ہی کمزوری کا اظہار انہوں نے کیا تھا گھر سے نکلتے ہوئے، سمجھے؟ کبا، جیسے کہ اخرجا کا، نکالا تھا آپ کو، ربو کا، آپ کے رب نے، من بیت کا، آپ کے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی غایت اور مقصد کے ساتھ اللہ نے آپ کو نکالا۔ وَإِنَّ، اور بے شک فریقاً، ایک گروہ، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، لا، ضرور، کارہون، پسند نہیں کر رہے تھے، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جس کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں اتنے بڑے دشمن کے ساتھ۔ یجادلونک، وہ جھگڑا کر رہے تھے آپ سے، یعنی بحث مباحثہ، فی الحق، حق کے بارے میں، بعد ما، اس وقت کے بعد جبکہ، تبین، وہ واضح ہو گیا تھا، کأنما، گویا کہ وہ، یساقون، ہانکے جا رہے ہیں۔ ساقہ یسوق سوقن سے، سیق ماضی اور یساق مضارع آتا ہے نا، یساقون، وہ ہانکے جا رہے ہیں، الی الموت، موت کی جانب، وہم، اس حال میں کہ وہ، ینظرون، دیکھ رہے ہیں۔ بعض، اس وقت کو یاد کرو جب یعدکم، وعدہ کیا تم سے، یعنی اللہ نے وعدہ کیا، تم سے، اللہ تعالیٰ نے، احدى الطائفتین، احدہ کہتے ہیں ایک کو، احدہ مانے احد کی مؤنث ہے، احدہ، احد ایک مذکر اور احدہ ایک مؤنث، احدى الطائفتین، دو میں سے ایک لشکر کا، انہا، بے شک کہ وہ، لکم، تمہارے لیے ہوگا، اگر تم قافلے کی طرف چلے جاؤ گے تو وہ بھی تمہیں مل جائے گا، اگر تم لشکر کی طرف چلے جاؤ گے تو اس پر بھی فتح پا لو گے۔
وَإِذْ اور اس وقت یاد کرو جب یعدکم اللہ وعدہ کیا تم سے اللہ نے احدى الطائفتین، الطائفتین جو ہے یہ طائفتان تھا نا، احدى کے سبب سے مداخلے ہو کر جو مجرور ہو گیا، احدى الطائفتین دو گروہوں میں سے ایک کا، انہا بے شک کہ وہ لکم واسطے تمہارے ہوگا، وا اور تودون تم چاہ رہے تھے، انا یہ کہ غیر ذات شوکت نہ ہو رکھنے والا کیل کانٹے، وہ ایسا لشکر ہمیں مل جائے کہ جس کے پاس کیل کانٹے نہ ہو، شوکت کہتے ہیں ویسے تو کانٹے کو نا، کنڈا جن کا، تکون لکم ہوگا تمہارے لیے، وہ ہو جائے تمہارے لیے، تم یہ چاہ رہے تھے کہ جس کے پاس کیل کاٹے نہیں ہے یعنی اسلحہ نہیں ہے وہ تمہیں جو ہے نا وہ مل جائے، وَيُرِيدُ اللَّهُ اور ارادہ رکھتا ہے اللہ ان یہ کہ یحق وہ سچ ثابت کر دے، الحق حق کو، احق یحق کو احقاقا میں نے سچ کو سچ ثابت کرنا، ان یحق الحق یہ کہ اللہ سچ کو سچ ثابت کر دے، بکلمات ہی اپنی باتوں کے ساتھ، وَيَقْطَعَ اور کاٹ کے رکھ دے دابرہ جڑ کو، الکافرین کافروں کی، دبرا یدبر دبرن اور دبورن کے معنی ہوتے ہیں جڑ پچھاڑی، تو وہ کاٹ کے رکھ دے کافروں کی جڑ کو، لیحق الحق یہ اس لیے تاکہ سچ ثابت ہو جائے، الحق حق، ویبطل اور باطل ثابت ہو جائے یعنی جھوٹ ثابت ہو جائے، الباطل باطل، ولو کرہا اور اگرچہ ناپسند کریں اس کو، المجرمون مجرم لوگ، اس وقت کو یاد کرو جب تستغیثون تم استغاثہ کر رہے تھے یعنی مدد مانگ رہے تھے، استغاثہ کہتے ہیں مدد مانگ رہے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب تو اس نے قبول کر لیا، لکم تمہارے لیے یعنی تمہاری دعا کو قبول کیا، انی بے شک کہ میں ممدکم امداد کرنے والا ہوں، ممد مانے امداد کرنے والا ہوں، امداد کا فاعل ہے ممد، انی بے شک کہ میں ممدکم امداد کرنے والا ہوں تمہاری، بألفن ساتھ 1000 من الملائکۃ فرشتوں کے، فرشتوں میں سے 1000 فرشتوں سے میں تمہاری مدد کروں گا، مردفین جو لگاتار اترتے ہوں گے، ہر دفعہ یردف اردافن کے معنی ہوتے ہیں پیچھے آتے رہنا، یعنی لگاتار وہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے، وما جعلہ اور نہیں کیا، وما اور نہیں جعلہ اس نے کیا یعنی اللہ نے، ہو اس کو یعنی یہاں ہو کی ضمیر کا مرجع کیا ہے، وعدہ، وہ جو وعدہ اللہ نے کیا تھا، وما جعلہ اللہ نہیں کیا اللہ نے اس وعدے کو، الا مگر بشرا خوشخبری، ولتطمئن اور یہ اس لیے تاکہ مطمئن ہو جائیں بہی اس کے ذریعے سے، قلوبکم دل تمہارے، ومن نصر اور نہیں ہے مدد الا مگر من عند اللہ اللہ ہی کے پاس سے ہے، من مانے سے، عند مانے پاس، اللہ اللہ، من عند اللہ اللہ ہی کے پاس سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ عزیز الحکیم غالب ہے دانا، اس وقت یاد کرو جب یغشیکم چھا رہی تھی تمہارے اوپر، غشا یغشی تغشیت کے معنی ہوتے ہیں چھا جانا، اس جبکہ یغشیکم النعاس جب چھا رہی تھی تمہارے اوپر ابتدائی نیند، نعاس اونگ کو اور ابتدائی نیند کو کہتے ہیں، امرتن بطور امر کے چھا رہی تھی، وہ تمہارے اوپر بطور ایک سکون کے طاری ہو رہی تھی، من ہو اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے، وَيُنَزِّلُ اور وہ اتار رہا تھا علیکم تمہارے اوپر من السماء آسمان سے، ماء پانی، لی تاکہ یطہرکم وہ پاک کرتے تم کو بہی اس کے ذریعے سے، طہر یطہر تطہیرا مانے خوب پاک کر دینا، وَيُذْهِبَ اور وہ لے جائے عنکم تم سے رجز الشیطان شیطان کی جو چھوت ہے، اس کے جو اثرات ہیں، شیطان کے جو خیالات ہیں وہ پانی کے آنے سے دور ہو گئے، رجز بمانی یہاں پر شیطان کا کڑکڑا ہے نا، وَلِيَرْبِطَ اور تاکہ وہ جوڑ کے رکھے، تاکہ وہ جب ربط علا کے معنی آتے ہیں نا تو اس کے معنی ہوتے ہیں کنٹرول کر لینا، ربط یربط ربط معنی کنٹرول کر لینا، علا کے صیغے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اللہ کا صلہ اس کے ساتھ آئے گا تو، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور تاکہ اللہ کنٹرول کر لے اوپر سے تمہارے دلوں کو، یعنی مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ اور جما دے بہی اس کے ذریعے سے الْأَقْدَامَ پیروں کو، یعنی پیر جو تھے وہ بارش کے آنے کے بعد وہ خوب اچھی طریقے سے جم گئے، اس وقت کو یاد کرو جب یوحی وحی کی ربوں کا رب نے آپ کے الی الملائکۃ جانب فرشتوں کے، انی بے شک کہ میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا تم ثابت قدم رکھو، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، سألقی جلد ہی میں ڈال دوں گا،
فی قلوب دلوں میں الذین کفروا ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ہے، اب وہ بات دہشت کو، جو لوگ کافر ہیں ان کے دلوں میں میں ایمان والوں کی دہشت ڈال دوں گا، وہ کہیں گے یہ دہشت گرد ہیں دہشت گرد ہیں۔ فَاضْرِبُوا بس تم مارو فوق الاعناق اوپر سے گردنوں کے، تو تم ان کافروں کی گردنیں اڑاؤ، وَاضْرِبُوا اور تم مارو منہم ان میں سے ہر ایک کو کل بنان، ہر بنان یعنی پور، بنان کہتے ہیں پور کی جو پورے ہوتی ہیں نا ان کو جہاں جوڑ کر کل بنان ہر پور پر ہر جوڑ پر مارو۔ جب تعین کے ساتھ کہا جاتا ہے نا کہ اس کو فلاں جگہ پہ مارو، تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ وہ اتنا بے بس ہے کہ کسی جگہ کا بھی دفاع نہیں کر سکتا۔ ذالک وہ بأنہم اس وجہ سے ہے کہ شاق اللہ انہوں نے دشمنی رکھی، مخالفت کی اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے۔ شاق یشاق مشاقتن اور شقاقن کے معنی ہوتے ہیں دشمنی رکھنا، مخالفت کرنا۔ ومن یشاقق اللہ اور جو کوئی دشمنی رکھے یا مخالفت کرے اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فإن اللہ تو بے شک کہ اللہ شدید العقاب سخت ہے پکڑ کا۔ ذالکم وہ یعنی وہ سے مراد یہ ہے کہ ایک جملہ ہے نا، یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ فَذُوقُوا چکلو ہو اس کو، اب یہاں پر خطاب کرو کس سے؟ کفار کے ساتھ، ڈائریکٹ کر دیا اللہ نے۔ ذالکم فَذُوقُوا یہ جو سب کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے بس اس کو تو چکھ لو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ اور بے شک کے کافروں کے لیے عذاب النار آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا جب لقیتم تم ملو، لقی یلقا مانے ملنا، لقاء سے ہے، اذا لقیتم جب تم ملو تمہاری مٹ بھیڑ ہو، الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، زحفاً باقاعدہ جنگ میں۔ زحفاً جو ہے اصل میں تو کہتے ہیں گھسٹ کر چلنے کو نا، جب فوج خوب کیل کانٹے سے لدی پھندی ہو، باقاعدہ لشکر کشی ہو تو پھر وہ سست چلتی ہے، اس لیے اس کو زحفاً اس کے چلنے کو، باقاعدہ فوج کے چلنے کو زحفاً کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اذا لقیتم الذین کفروا زحفاً جب تمہاری ملاقات ہو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، زحفاً ایک باقاعدہ جنگ میں، فلا تو نہیں تم پھیرنا ہو ان کی طرف الادبارا اپنی پیٹھوں کو، تو تم ان کی طرف اپنی پیٹھیں نہ پھیرنا، یعنی دشمن سے بھاگنا نہیں۔ وَمَن یُوَلِّ اور جو کوئی پھیر لے گا ہم ان کی طرف یومئذ اس دن، دبرہ اپنی پیٹھ کو، الا سوائے متحرفاً اس کے کہ وہ کنارہ کرتا ہو، تحرف کے معنی ہوتے ہیں کنارہ کرنا یعنی کعبہ کاٹنا، الا سوائے اس کے کہ متحرفاً وہ کنارہ کرتا ہو، کعبہ کاٹتا ہو، لقتال واسطے جنگ کے، اور یا متحیزاً یا وہ تحیز کرتا ہو، یعنی تحیز کے معنی ہوتے ہیں پناہ لینا، اور متحیزاً یا وہ پناہ لینے والا ہو، الی کسی بڑی جماعت کی طرف اس کے ساتھ مل کر، فقط تو تحقیق یعنی دو باتیں اللہ کے ساتھ آ گئی، اگر ان دو باتوں میں نہیں ہے اور وہ اپنی پیٹھ پھیر رہا ہے تو فقط تو تحقیق وہ لوٹا بے غضب من اللہ، اللہ کا غصہ لے کر، اللہ کے غصے کے ساتھ واپس پلٹا، ومأواہ اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہوگا، وبئس المصیر اور وہ بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ فلم پس نہیں تقتلوا تم نے مارا تھا ان کو، ولکن اللہ اور لیکن کہ اللہ نے قتلہم مارا تھا ان کو، وما رمیتا اور نہیں آپ نے پھینکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ریت اٹھا کر اور کفار کی طرف ایسے کر کے پھینکی اللہ کے حکم سے، اور اللہ نے اس کو تیز آندھی سے کفار کی سب کی آنکھوں میں پہنچا دیا اس ریت کو، تو آپ نے فرمایا شاہد الوجوہ چہرے بگڑ گئے، اللہ فرماتا ہے وما رمیتا اور آپ نے تو نہیں پھینکی تھی وہ ریت، اذ رمیتا جبکہ آپ پھینک رہے تھے، ولکن اللہ اور لیکن اللہ رما وہ پھینک رہا تھا، وہ مار رہا تھا، واہ اور ہی یہ اس لیے ہوا کہ یبلی المؤمنین اللہ جوہر نمایاں کرتے ایمان والوں کے، من ہو اپنی طرف سے، بلان حسنن جوہر نمایاں کرنا اچھے، اور یہ اس لیے تھا تاکہ اللہ رب العزت اپنے ایمان والے بندوں کے جوہروں کو خوب نمایاں کرتے۔ ابلا فلان فی الحرب کے معنی یہ ہوتے ہیں بلان حسن کہ اس نے جنگ میں اپنے خوب جوہر دکھائے، تو اللہ کی طرف سے جب آئے گا تو یعنی کہ اللہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ نمایاں کرتے ہیں۔
ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ذالکم وہ ہے کہ وہ پھر یہ بدل پڑا ہے، ذالکم اوپر والے سے نیچے والا ذالکم بدل آ گیا۔ ذالکم وہ ہے جس کو تم چکھو، وان اللہ اور بے شک اللہ موہنو سست کر دینے والا ہے، اوہن یوہنو ایہانن کے معنی سست کر دینا، ڈھیلا کر دینا۔ وان اللہ اور بے شک اللہ موہنو سست کر دینے والا ہے، ڈھیلا کر دینے والا ہے۔ کیدل کا یہ کافرین کافروں کی چالوں کو، ان تستفتحوا اگر تم فتح مانگ رہے تھے، فیصلہ طلب کر رہے تھے، استفتاح کے معنی ہوتے ہیں دعا کرنا کہ فیصلہ آ جائے۔ ان تستفتحوا اگر تم فیصلہ طلب کر رہے تھے، خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر ابو جہل کہہ رہا تھا کہ فیصلہ آ جائے، فرمایا فقد تو تحقیق جاءکم الفتح ہو، آ گیا ہے تمہارے پاس فیصلہ۔ یہ کفار کی طرف رخ ہو گیا خطاب کا۔ وَإِن تَنْتَهُوا اور اگر تم باز آ جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن اور اگر تَعُودُوا تم لوٹ کر آؤ گے اپنی سرکشی کی طرف، نَعُدْ تو ہم لوٹ کر آئیں گے اپنے عذاب کی طرف۔ یہ تعودوا نعود کا مطلب یہ ہے کہ جو تم نے کیا اس کی طرف تم لوٹے، تو جو ہم نے کیا ہم اس کی طرف لوٹیں گے۔ ولن اور ہرگز نہیں تو انیا کام آئے گا انکم تمہاری طرف سے فیعتکم تمہارا لشکر تمہاری بڑی جماعت، شیئن کچھ بھی، ولو کثرت اگرچہ وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وان اللہ اور بے شک اللہ تو مع المؤمنین ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تمہاری جماعت کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا دکھایا نا خدا نے، 2 دفعہ تو کم از کم ہماری نسل نے دیکھا اور 1 دفعہ ہم سے پچھلی نسل نے دیکھا، اتنے سے مجاہدین کو اللہ نے دنیا کی 3 سپر پاورز کو 1 صدی میں ذلیل کرنے کی توفیق دی، 100 سال کے اندر، کیونکہ اللہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تولوا اور مت تم منہ پھیرو عنہ ان سے، وانتم اس حال میں کہ تم تسمعون سن رہے ہو، اگر تم ان کو سن رہے ہو تمہیں پکار رہے ہیں تو منہ نہ پھیرنا۔ ولا تکونوا اور نہ تم ہو جانا کالذین مانند ان لوگوں کے جو قالوا کہا تھا انہوں نے سمعنا ہم نے سنا، وہم اور وہ لا یسمعون نہیں سنتے ہیں۔ انا بے شک شر بری بات، شر جو ہے یہ اپنی سپرلیٹو ڈگری کو دی ہے نا، انا بے شک شر بدغاب مخلوق میں سے بدترین عند اللہ ہے اللہ کے نزدیک، دابہ کی جمع الدواب، ٹھیک ہے، مخلوقات میں سب سے بدترین عند اللہ ہے اللہ کے نزدیک، الصم البکم وہ لوگ ہیں کہ جو بہرے اور گونگے ہیں۔ الصم جو ہے وہ اسمو کی جمع ہے اور البکم ابکم کی جمع ہے، بہرے گونگے۔ الذین جو لا یعقلون عقل سے کام ہی نہیں لیتے، ولو اور اگر علم اللہ جانتا ہوتا اللہ فیہم ان کے اندر خیرن بھلائی کو، نہ ضرور اسمعہم وہ ان کے کان کھول ہی دیتا، ان کو سنوائی دیتا، ولو اسمعہم اور اگر وہ سنوا دے ان کو، لتولوا تو وہ ضرور منہ پھیر لیتے، وہم اور وہ ہیں ہی معرضون اعراض کرنے والے، ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں رہی حق کو قبول کرنے کی، اتنی دفعہ انہوں نے حق کو سمجھ کر اس کا انکار کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، وہ پاکستانی قوم ڈرا کرو اس طرح کی آیتوں کو سن کر، کتنی دفعہ اللہ کا کلام سن کر اور واپس منہ پھیرا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبوا للہ اللہ سے اللہ کی پکار پہ لبیک کہو، استجابت کے معنی کسی کی بات کا جواب دینا، استجیبوا للہ اللہ کی پکار پر لبیک کہو، وللرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ، اذا جبکہ دعاکم وہ تم کو بلا رہے ہیں، لما اس کی طرف جو یحییکم تم کو زندہ کرے گا، جو جہاد تمہیں زندگی دے گا اس زندگی کی طرف وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ وَاعْلَمُوا اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ یحول حائل ہے، حالہ یحول وہ علم کے معنی ہوتے ہیں درمیان میں آ جانا، 2 چیزوں کے درمیان میں آ جانا، اردو میں بھی رکاوٹ کے آ جانے کو حائل ہونا کہتے ہیں، فلاں کام میں فلاں چیز حائل ہوگی۔ اور جان رکھو ان اللہ بے شک اللہ یحول حائل ہے بین المرء ایک شخص کے وقلبہ اور اس کے دل کے درمیان، اللہ انسان سے اتنا قریب ہے کہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان اللہ ہی ہے۔ وَأَنَّهُ اور بے شک کے بات یہ ہے الیہ طرف اسی کی تو شرور تم سب کو جمع کیا جائے گا، یا ہود کی ضمیر کا درجہ جو ہے وہ ضمیر الشان بنا گیا۔
واتقوا اور تم ڈرو فتنتن ایک فتنے سے لا تصیبن نہیں وہ پہنچے گا الذین ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا منکم تم میں سے خاصتاً چن چن کر خاصتاً جو ہے نا وہ خصوص سے فاعل کا صیغہ ہے خاصہ یعنی انتہائی چننے والا خاص کرنے والا مخصوص کرنے والا وہ فتنہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو چن چن کر صرف ظالموں کو ہلاک کرے گندم کے ساتھ گڑ بھی پسے گا وَاعْلَمُوا اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت ہے پکڑ کا بس کرو اور تم یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم تھے تم قلیل تھوڑے سے مستضعفون تم کمزور پا کر دبا لیے گئے تھے فی الارض بیچ زمین کے تخافون تم ڈرتے تھے ان یہ کہ یتخطفکم اچک لیں گے تم کو الناس لوگ تمہیں اٹھا لیں گے فآواکم تو اس نے تم کو ٹھکانہ دیا وأیدکم اور اس نے تمہاری تائید کی بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ ورزقکم اور اس نے رزق دیا تم کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تخونوا اللہ مت خیانت کرو اللہ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وتخونوا اماناتکم اور نہ ہی تم خیانت کرو اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو جب لا جو ہے اس کی تکرار نہ ہو اور پچھلا حکم جو ہے اس کے اندر ایک اور حکم داخل ہو جائے بطور ایک اس کی شاخ کے اس کی ایک برانچ کے طور پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے حکموں کے ساتھ تم خیانت کرو گے آپس کی خیانتیں بھی اسی سے پیدا ہوتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تخونوا اللہ نہ تم خیانت کرو اللہ کے ساتھ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وتخونوا اور تم مت خیانت کرو یہاں لا دوبارہ لگے گا اچھا یعنی لگا ہوا ہے عربی کے قاعدے کے مطابق لا وتخونوا اور تم نہ خیانت کرو اماناتکم باہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خیانتوں میں وانتم اور اس حال میں کہ تم تعلمون جانتے ہو وعلموا اور جان رکھو انما بات یہی ہے کہ اموالکم تمہارے مال واولادکم اور تمہاری اولادیں فتنۃ ایمان کی آزمائش ہے وان اللہ اور بے شک کہ اللہ ہے عندہ اس کے پاس اجر عظیم اجر ہے بڑا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان اگر تتقوا اللہ تم ڈرو گے اللہ سے یجعل وہ کر دے گا لکم تمہارے لیے فرقانن ایک فرقان تمہارے لیے اللہ مقرر کر دے گا حق اور باطل میں تمیز کی کسوٹی کو فرقان کہتے ہیں اور یہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وَيُكَفِّرْ اور وہ جھاڑ دے گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیوں کو وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور وہ بخش دے گا تم کو اللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب یمکرون وہ چال چل رہے تھے بکا آپ کے بارے میں الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا لی یہ کہ یثبتوک وہ آپ کو قید کر دیں اس بات کے معنی قید کر دینا جمع دینے کے معنی یعنی بند کر دینا لیثبتوک تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں اور یقتلوک یا وہ آپ کو قتل کرے اور یخرجوک یا وہ آپ کو نکالے ان میں مشورہ ہو رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور وَيَمْكُرُونَ اور وہ چالیں چل رہے تھے وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور سب سے اچھی چال چلنے والا اللہ ہے وَإِذَا اور جب تتلیٰ تلاوت کی جاتی ہیں علیہم ان کے اوپر آیاتنا ہماری آیتیں قالوا وہ کہتے ہیں قد تحقیق سمعنا ہم نے سن لیا لو نشاء اگر ہم چاہیں لقلنا ضرور ہم بھی کہتے مثل ھذا اسی بھی معنی کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر اساطیر الاولین قصے کہانیاں ہیں آگے گئے ہوئے لوگوں کے جو پہلے گزر گئے ان کے قصے کہانیاں اساطیر جمع اسطورہ کی اسطورہ کہتے ہیں لیجنڈ کو بعض اور اس وقت کو یاد کرو جب قالوا کہا انہوں نے اللہم اے اللہ ان کانا اگر ہے ھذا یہ ہوا وہ الحق کا سچ من عندک تیرے پاس سے اے اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تیرا رسول ہونا اور قرآن کا تیری کتاب ہونا تیرے پاس سے سچ ہے فامطر علینا تو بارش برسا دے ہمارے اوپر حجارۃ پتھروں کی من السماء آسمان سے بدبختی دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں قبول کرنے کی توفیق دے تو کہہ رہے ہیں اگر حق یہ ہے تو پھر ہم پر پتھر برسا دیں اور یا ایتے تو آجا ایتے جو ہے یہ عطا یاتی اتیانوں سے فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے
کہ دے تو آ جا نہ ہمارے پاس بے عذاب، ایک عذاب کو لے کر علیم جو دردناک ہو، یا تو ہم کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ لی ایسا کہ یعذبہم، وہ عذاب دے ان کو، وانت، اور آپ فیہم ان کے اندر موجود ہو۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ معذبہم، عذاب دینے والا ان کو، وہم، اس حال میں کہ وہ یستغفرون، مغفرت مانگ رہے ہو۔ وما لہم، اور نہیں ہے واسطے ان کے، یعنی ان کا حق نہیں ہے کہ ان یہ کہ لا یعذبہم، اس صورت میں بھی ایسے اور ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ وما لہم، اور کیا ہو گیا ان کو، یعنی تعجب ہے ان کے حال پر، ان کے لا یعذبہم، نہ عذاب دے ان کو اللہ، اور اگر اللہ ان کو عذاب نہ دے تو یہ تعجب کی بات ہے۔ وہم، حالانکہ وہ یصدون، روکتے ہیں عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، وما کانوا، اور نہیں تھے وہ اولیاءہ، اس کے متولی، اولیاء بمانی یہاں پر متولی کے ہے، ان اولیاءہ، نہیں ہے اس کے اولیاء یعنی متولی، الا مگر المتقون، پرہیزگار لوگ، ولکن، اور لیکن اکثرهم، اکثریت ان کی لا یعلمون، جانتی نہیں ہے۔ وما کانا، اور نہیں تھی صلاتهم، ان کی نماز عند البیت، اللہ کے گھر کے پاس، الا مگر مکاءن، یہ سیٹیاں بجاتے تھے، وتصدیۃ، اور تالیاں پیٹتے تھے۔ مکاءن مانے سیٹی بجانا، اور تصدیہ مانے تالیاں پیٹنا۔ فذوقوا العذاب، بس تم چکھو عذاب، بما، اس وجہ سے کہ تم تکفرون، کفر کیا کرتے ہو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال بھی، تاکہ یصدوا، وہ روک سکیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، فقص، جلد ہی، ينفقون، وہ خرچ کرتے رہیں گے، ہاں، اس مال کو، وہ یہ مال خرچ کریں گے، ثم تکون، پھر ہوگا علیہم، ان کے اوپر، حسرتن، یہ مال کا خرچ کرنا ایک پچھتاوا بن جائے گا۔ وہ کہیں گے اتنا پیسہ ہم نے افغانستان میں اور اتنا فلاں جگہ لٹا دیا اب اسلام کو شکست دینے کے لیے، لیکن پھر بھی اسلام غالب ہے۔ ثم، پھر یغلبون، وہ مغلوب بھی ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکالے گا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی جانب، یحشرون، وہ جمع کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ الگ کر دے، جدا کر دے، الخبیثہ، ناپاک کو، من الطیب، پاک سے۔ ماذا یمیز و میزن کے معنی ہوتے ہیں جدا جدا کرنا ہے، اسی سے ایک لفظ تمیز اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ، اور وہ کر دے خبیث کو یعنی ناپاک کو، بعضہ، اس کے کچھ حصے کو، علی بعض، اوپر کچھ حصے کے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ایک ناپاک کے اوپر دوسرے ناپاک کی تہ لگائے، فَيَرْكُمَهُ، بس وہ ان کی تہیں جما دے۔ رقمہ کے معنی ہوتے ہیں تہ لگانا، تہ پر تہ چڑھانا۔ فَيَرْكُمَهُ، بس وہ خبیث کے اوپر خبیث کی تہ لگا دے، جمیعاً، ان سب کو اکٹھا کر کے، پھر یجعلہ، کر دے اس سارے اجڑ کو، اس سارے جو لگی ہے تہ پر تہ جو لگا ہے چٹا، اس کو کیا کرتے، فی جہنم، جہنم میں ڈال دیں گے۔ اولئک ہم، وہی لوگ ہیں، الخاسرون، نقصان اٹھانے والے۔ قل، آپ فرما دیجیے، للذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، بخشش کر دی جائے گی ان کے لیے، ما، اس کی جو قد تحقیق سلف، گزر گیا، اور وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ لوٹ کر آئیں گے کفر اور سرکشی کی طرف، فقط مضت، تو تحقیق گزر چکی ہے، سنت، ضابطۂ الہی، الاولین، پیچھوں میں، سنت الاولین، پچھلوں میں اللہ کی سنت ایک گزر چکی ہے، ہلاک کرنے والی۔ وقاتلوا، اور آپ جنگ لڑیے ہو ان سے، وقاتلوہم، اور اے ایمان والو تم جنگ لڑو ان سے، حتیٰ، یہاں تک کہ لا تکون، نہ باقی رہے، فتنۃ، ایمان کی آزمائش، ویکون الدین، اور ہو جائے نظام زندگی، الدین یہاں پر نظام زندگی کے بارے میں، کلہ، سارے کا سارا، کلہ میں اس کی ایک ایک جز کی بات ہے، کل جب تاکید کے طور پہ آتا ہے نا، اور وہ بھی معرفہ واحد کی تاکید کے طور پہ آتا ہے، تو اس سے مراد عموم اجزا لیتے ہیں، یعنی اس کا ایک ایک جز، نظام زندگی کا جزو سیاسی، نظام زندگی کا جزو معاشی، نظام زندگی کا جزو معاشرتی، نظام زندگی کا جزو اعتقادی، نظام زندگی کا جزو مراسم، نظام زندگی کا جزو عبادات، نظام زندگی کا جزو اخلاق، تمام جتنا بھی نظام زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی ہے حصہ زندگی کا گوشہ، اس کے اوپر غالب آ جائے، ویکون الدین، اور ہو جائے
الدین یعنی نظام زندگی کلو، اس میں سے ہر ایک شے للہ ہے، صرف اللہ کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذرائع ابلاغ کفر بکتے ہوں۔ فَإِن پھر اگر انتہو یہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ بما اس سے جو یعملون یہ کرتے ہیں بصیر نگہدار ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تولوا اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، فَاعْلَمُوا تو تم جان لو، تولو جو ہے وہ تولو جن سے ہے، وَإِن تولوا اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، فَاعْلَمُوا تو تم جان لو ان اللہ مولاکم بے شک کہ اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا سرپرست اور نگہبان ہے۔ نعم المولا کتنا اچھا سرپرست ہے، ونعم النصیر اور کتنا اچھا مددگار ہے، یہ کہ یہ تمہیں پھر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ صدق اللہ۔